اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عہد نبوی سے قبل وراثت کی تقسیم کے قوانین کیا تھے؟ آج اس حوالے سے ہم یہودیوں کا قانون وراثت جو ہے اس کے حوالے سے بات کریں گے۔ کلمہ یہود ہاتھ سے مشتق ہے، جس کے لغوی میں نے رجوع کرنا ہے، اسے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے اس مقولہ سے لیا گیا ہے کہ انا احدنا۔ یہودیوں سے مراد وہ لوگ ہیں جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کا دعویٰ کرتے ہیں، یعنی کلمہ یہود ہاتھ سے مشتق ہے، جس کے لغوی معنی رجوع کرنے ہیں۔ یہودیوں سے مراد وہ لوگ ہیں جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کا دعویٰ کرتے ہیں۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام کی نسل سے ہونے کی وجہ سے انہیں بنی اسرائیل بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ عبرانی زبان میں ان کا نام اسرائیل ہی تھا۔ دوستو، بعض مورخین کا کہنا ہے کہ یہود سیدنا یعقوب علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام تھا اور اس کی کوئی اولاد کو بنی یہود کہا جاتا تھا۔ پھر اس کی کثرت نسل کی وجہ سے سیدنا یعقوب علیہ السلام کی جملہ اولاد کو بھی یہود کہنا مشہور ہو گیا۔ یہودیوں کی وراثت میں میراث میں صرف میت کے بیٹے، باپ، چچا اور بھائی وارث ہو سکتے ہیں۔ یہودی مذہب میں عورت وارث نہیں بن سکتی، چاہے وہ میت کی ماں، بیٹی، بہن یا بیوی ہی کیوں نہ ہو۔ اس کی تفصیل ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ بیٹا، اگر باپ فوت ہو جائے تو اس کے وارث صرف بیٹے ہی ہوں گے اور سب سے بڑے بیٹے کا حصہ دوسرے بیٹوں کی نسبت دگنا ہوگا، لیکن اگر وہ سب برابر تقسیم پر راضی ہو جائے تو یہ تقسیم بھی درست ہوگی۔ بیٹی، اگر شرعی وارثوں میں بیٹی بھی موجود ہو تو وہ صرف نان و نفقہ کی مستحق ہوگی، وہ بھی بلوغت تک پہنچنے کی حد تک، اور شادی کرنے کی صورت میں وہ باپ کی جائیداد سے شادی کے اخراجات کی ہی مستحق ہوگی۔ تو جناب، یہ ہمارے ہاں جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ جناب ہم نے شادی نہیں کر دی، اس کا خرچہ نہیں کر دیا، تو یہ یہودیوں والا نظام جو ہے نا، یہ ان کے ذہن میں ہے، مسلمانوں میں بھی، کہ جی ہم نے شادی کر دی ہے، سمجھ لیں اس کا حصہ چلا گیا۔ دیکھیے، اسلام نے عورت پر کس قدر احسان کیا کہ بیٹی کو بیٹے کی موجودگی میں جو ہے وہ وارث بنایا ہے۔ اگر وہ اکیلی ہے تو آدھی جائیداد کی وارث ہوگی۔ ماں، اگر کسی عورت کا بیٹا یا بیٹی فوت ہو جائے تو ان کی ماں اپنی اولاد کی جائیداد کی وارث نہیں ہوگی، بلکہ جائیداد کا وارث میت کا بیٹا ہوگا۔ اولاد کی عدم موجودگی میں میت کا باپ وارث ہوگا، اور اس کی عدم موجودگی میں میت کا حقیقی بھائی اس کا وارث ہوگا، لیکن متوفی کی ماں بالکل وارث نہیں ہے۔ لیکن اسلام میں ماں اپنی اولاد کی جائیداد میں سے کبھی تیسرے اور کبھی چھٹے حصے کی وارث ہوتی ہے اور کبھی وراثت سے محروم نہیں ہوئی، یعنی کہ یہ اسلام کا اعجاز ہے۔ بیوی، خاوند بیوی کی وراثت میں اگر خاوند پہلے فوت ہو جائے تو بیوی اپنے متوفی خاوند کی جائیداد میں وارث نہیں بن سکتی۔ یہ یہود کا نظام بتا رہا ہوں آپ کو۔ اگر بیوی پہلے فوت ہو جائے تو خاوند اس کی سب جائیداد کا تنہا وارث ہوگا، بیوی کی کوئی اولاد بھی اس کی وارث نہیں بن سکتی۔ لیکن اسلامی قانون میں خاوند اور بیوی دونوں ایک دوسرے کے وارث بنتے ہیں۔ اب ہم بات کریں گے ولد الزنی کے۔ یہودیوں کے ہاں ولد الزنی یعنی حرام کے بچے کو اپنے ماں باپ کا شرعی وارث ہوتا ہے۔ اس کا درجہ ان کے حقیقی بیٹے کی طرح ہی ہوتا ہے۔ اگر وہ ان کی پہلی اولاد ہے تو وہ دوسرے شرعی بیٹوں سے دگنا لے گا، لیکن اسلامی وراثت میں ولد الزنی صرف اپنی ماں ہی کا وارث ہوتا ہے۔ اگر کسی متوفی کا کوئی وارث نہ ہو، یعنی باپ، دادا، بیٹا، بھائی یا چچا وغیرہ میں سے کوئی بھی نہ ہو، تو اس کی جائیداد کا وارث وہ شخص ہوگا جس نے سب سے پہلے اس کی جائیداد کو قبضہ میں لے لیا۔ 3 سال تک اس کے پاس بطور امانت رہے گی۔ ان 3 سالوں میں اگر کوئی وارث ظاہر نہ ہوا تو ساری جائیداد اس کی ملکیت تصور کی جائے گی۔ قبضہ گروپ بنانے کا یہودی دستور ہے یہ ہیں یہودیوں کی وراثت کے بعض قوانین جو ہم نے آپ کی خدمت میں مختصر انداز میں بیان کر دیے ہیں۔ ان سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہودی مذہب میں ماں، بیوی، بیٹی یا بہن اپنے کسی عزیز کی وارث نہیں بن سکتی۔ اسی طرح خاوند اپنی بیوی کی ساری جائیداد کا وارث ہوگا، لیکن بیوی کسی صورت بھی اپنے متوفی خاوند کی وارث نہیں بن سکتی۔ اسی طرح بیٹا اپنی متوفی ماں کا وارث ہوگا، لیکن ماں اپنے متوفی بیٹے کی وارث نہیں ہوگی۔ دوستو، یہودیوں کے وراثت کے قوانین کے حوالے سے ہم نے آج مختصراً بات کی۔ اللہ تعالی ہمیں
ہر قسم کی لغزشوں سے ہم اللہ پاک سے معافی مانگتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کیا ہے، یہ یہود کے ہاں جو نظام مروج ہے وراثت کا، اس کی بات کی گئی ہے۔ اس کو اگر کمپیئر کیا جائے اسلام کے ساتھ تو یہ بات روز روشن کی طرح یہاں ہو جاتی ہے کہ مسلمانوں نے حق وراثت میں عورت کو کتنی جو ہے وہ اہمیت اور عزت و احترام دیا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ خدا حافظ۔